اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آیت سورۃ آل عمران، آیت نمبر 40۔ قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ ترجمہ: زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ فرمایا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خطاب کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلی آیت میں تھا کہ انہیں فرشتوں نے اولاد کی خوشخبری سنائی، تو زکریا علیہ السلام حیرانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اور اب اس آیت کے مسائل یہ بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، وہ جس طرح چاہے کرتا ہے۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑھاپے میں بھی اولاد دیتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ بانجھ عورت کو بھی بچہ دے سکتا ہے۔ دیکھیں، قدرت کاملہ کی طرف سے دنیا میں کچھ واقعات ایسے رونما ہوتے ہیں جن کے ظہور پذیر ہونے سے پہلے انسان اس کی توقع ہی نہیں کر سکتا، لیکن انسان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سامنے آ جاتے ہیں اور انسان اسے دیکھ کر حیرت کی تصویر بن جاتا ہے۔ ایسے واقعات پر تعجب کا اظہار کرنا ایک نیچرلی عمل ہے، جہاں تک کہ کچھ واقعات پر انبیاء کرام بھی تعجب میں مبتلا ہو جاتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کے صلہ میں جب ملائکہ نے انہیں بیٹے کی خوشخبری سنائی اور کہا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا اور اس سے پہلے اس نام کا کوئی شخص نہیں ہوا، تو زکریا علیہ السلام حیرت زدہ ہو کر اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں، رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر۔ اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا حالانکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ حالانکہ وہ اس سے پہلے دعا کیا کرتے تھے کہ میری بیوی بانجھ اور میرے بال بڑھاپے سے سفید ہو چکے ہیں، اس کے باوجود میں تیرے کرم سے مایوس نہیں ہوں۔ سورۃ مریم میں ہے، جب ملائکہ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری سنائی تو تعجب کا اظہار فرمانے لگے، مگر تعجب کا اظہار ملائکہ سے کرنے کی بجائے براہ راست اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، کیونکہ اولاد دینے والا تو وہی ہے اور یہ خوشخبری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھی۔ فرشتے تو محض پیغام رساں ہیں۔ زکریا کے تعجب کے جواب میں ارشاد ہوا، کذالک اللہ یفعل ما یشاء، کہ میرے بندے، اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال کی ہو چکی تھی اور آپ کی زوجہ کی عمر 98 سال کی تھی۔ سوال سے مقصود یہ تھا کہ بیٹا کس طرح عطا ہوگا؟ آیا میری جوانی واپس لوٹائی جائے گی اور زوجہ کا بانجھ دور کیا جائے گا، جہاں ہم دونوں اپنے حال پر رہیں گے؟ فرمایا گیا کہ بڑھاپے میں فرزند عطا کرنا اس کی قدرت سے کچھ بعید نہیں، کچھ مشکل نہیں۔ اللہ اپنے کام کو خود ہی جانتا ہے اور وہ اسی طرح کرتا ہے جس طرح اس کی منشا ہوا کرتی ہے۔ اللہ کا امر سب سے بڑا ہے، اس کے پاس کوئی چیز انہونی نہیں، نہ اس کے لیے کوئی کام کرنا مشکل ہے، نہ وہ کسی کام سے عاجز ہے۔ جب وہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر چکا تو وہ اسی طرح کرے گا۔ قرآن میں ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کا کام تو یہی ہے کہ جب وہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بغیر اسباب کے بھی پیدا کر سکتا ہے، اسباب اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں۔ اللہ کے ارادے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں اولاد دینے پر قادر ہے۔ سورۃ مریم آیت نمبر 7 اور 8 میں ہے، زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کی اولاد دی گئی۔ سورۃ ہود آیت نمبر 71 اور 72 میں ہے، ابراہیم کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی گئی۔ اے ہمارے مالک، ہماری اولاد کو دین، علم، اخلاق اور لوگوں کی محبت میں سے حصہ عطا فرما
اور انہیں دو جہاں میں کامیابیاں اور بلند مقام عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔